شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنا دے۔ حافظ صاحب آپ نے بڑے بچے ماشاءاللہ تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی دیوبندی کھٹا دیکھ لے گا وہ دور سے دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ بچے حسینی شیر ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے۔ سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ گریسپنگ پاور is very low۔ کیچ کریے، سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ ہم جب تک اٹھیں گے تو جنت میں ہمارا ایک باغ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں نے بولا، کیا بولا؟ جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے پیارے صحابہ جنگ لڑنے کے لیے سامان لاؤ۔ مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر اسلام کے، اپنے گھر جاتے ہیں، گھر سے آدھا سامان جو گھر کا ہوتا ہے پورا جمع کر کے لا کے حضور کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ بات آتی ہے بلا فصل بعد از انبیاء بھی تحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ محبت میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ صدیق اکبر اپنے گھر جاتے ہیں، گھر میں کہیں سے یہ سامان اٹھایا، کہیں سے یہاں سے اٹھایا، کچھ یہاں سے اٹھایا، پورا گھر کا سامان جب خالی ہوا کندھے پہ لاد کے لے کر حضور کے قدموں میں لے جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ حضور دیکھ کے مسکراتے کہتے صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کیا فرماتے صدیق گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو جواب کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں نے بولا، کیا بولا؟ یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے۔ سبحان اللہ۔ جہاد محمد کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے حضرت حنظلہ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ شادی کی پہلی رات حضرت حنظلہ کی، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی،
حضور کا اعلان ان کے کانوں تک پہنچا، حضور نے جہاد کا حکم فرمایا۔ حضرت حنظلہ اپنی دلہن سے کہتے ہیں، نئی دلہن اس سے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو جہاد کے لیے جاؤں، حضور نے حکم فرمایا۔ دلہن بھی شیر دل والی ہوتی ہے، اجازت دے دیتی ہے۔ دونوں عالم کا سردار بلایا، آپ چلے جائیے۔ جنگ میں جاتے ہیں، اس قدر لڑتے ہیں، کافروں کو اس قدر ڈھیر کرتے ہیں، مارتے ہیں، اس قدر مارتے لڑتے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونے کے بعد جب صحابہ ان کے جسم اطہر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہے تازہ، جیسے ہم نہا کے نکلتے پانی ٹپکتا ہے۔ شہید ہونے کے بعد صحابہ جب جسم کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں صحابی، کہتے ہیں حضور ہم نے حضرت حنظلہ کو اپنی گود میں لیا تو دیکھا پانی ٹپک رہا، کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں حنظلہ جب گھر سے نکلے تھے غسل فرض تھا، جیسے ہی شہید ہوئے اللہ نے جنت سے فرشتوں کو بھیجا تھا غسل دینے کے لیے۔ انہیں غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ جہاد محبت کی آواز گونجی، حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی کیا اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے۔ چاند خیر نظر نہیں آ رہا، ہوگا کہیں۔ جب سے حضور کے چہرے کا دیدار چاند نے بھی کیا تو شرما کے چھپتا پھرتا ہے۔ چاند ہم تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم ہی صرف تھوڑی محبت کرتے ہیں، چاند بھی محبت کرتا ہے حضور سے۔ کیسا چاند کہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ارے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے۔ اب آئیے کربلا کے میدان وہ ننھا ساس گئے وہ ایڑی رگڑ کر زبان حال مانے حسین سے ننھے علی اصغر نے کیا کہا؟ وہ ننھا ساس گئے وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے کے اندر کیا او بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے۔ جو زبردست ہو، جو زبردست ہو، کب وہ زیر ہوا کرتا ہے، جو زبردست ہو کب وہ زیر ہوا کرتا ہے، شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے۔ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا جنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ آخری شعر ہے اس کلام کا، بڑا پیارا ہے۔ اسلام میں 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ابھی اسلام میں حضرت عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے۔ 40 میں بھی مسلمان ہونے والے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو جہل نے بہت بھڑکا دیا کہ محمد عربی کو معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، کہ محمد عربی کا خاتمہ کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر
کھڑے ہو گئے کہ میں کروں گا. تیزی سے بڑھنے لگے حضور کی طرف. جیسے ہی بڑھنے لگتے ہیں بیچ میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. صحابی پوچھتے ہیں عمر کدھر جاتے ہو؟ عمر کہتے ہیں آج تمہارے آقا کا معاذ اللہ قتل کر دوں گا. کہیے معاذ اللہ. تو عمر کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں عمر ہمارے آقا کے پاس بعد میں جانا، پہلے تمہاری بہن کے پاس جاؤ، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے. عمر کا غصہ بڑھ جاتا ہے. جیسے سنتے بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے تو غصہ بڑھ جاتا. اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں. المختصر وہاں اپنی بہن سے ملنے کے بعد پھر تیزی سے حضور کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. صحابی دیکھتے ہیں عمر آ رہے ہیں. صحابہ نے حضور کو خبر کی حضور عمر آ رہے ہیں تیزی سے غصے کے عالم میں. حضور مسکرا کے کہتے ہیں آنے دو. آپ سنیں شعر سنیں. جو دیکھا ہے روے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے کیا بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب. حافظ صاحب میں مدینہ شریف پہ تھا، بس مواجہ پہ حاضری سے پہلے ایک واٹس ایپ پہ واقعہ آیا، وہ پڑھتا ہوں سناتا ہوں. حضرت ثمامہ ایک کفاروں کے کمانڈر تھے، جنرل تھے. حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ کوئی ثمامہ کو پکڑ کے لائے. حضرت عمر فاروق کے ساتھ کچھ صحابہ جاتے ہیں، ثمامہ کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں. ثمامہ فوج کا کمانڈر ہوتا ہے. ثمامہ کو پکڑ کے لا کے مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا. ایک ستون سے باندھ دیا ثمامہ کو. کچھ دیر بعد حضور باہر تشریف لاتے خیمے سے. ثمامہ سے کہتے ہیں خیریت سے ہو؟ ثمامہ جواب دیتے خیریت سے ہی رہنا تھا. کسی نے کچھ تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ حضور پوچھتے ہیں کسی نے کچھ تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ ثمامہ کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف پہنچاتا تو خون کا بدلہ خون ہوتا. عمر فاروق کو غصہ آتا ہے، تلوار کی طرف ہاتھ جاتا ہے، ابرو کا اشارے کا ویٹ کرتے ہیں، لیکن حضور نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں ثمامہ ٹھیک ہے، آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے، ذرا میری طرف تو دیکھو ایک نظر. آئے ہائے سرکار کی وہ نگاہیں کرم، سرکار کے وہ رخسار مبارک. حضور فرماتے ہیں ثمامہ ذرا میری طرف ایک بار دیکھو. ثمامہ کہتے ہیں میں تمہاری طرف کیوں دیکھوں؟ کون ہو تم؟ میں نہیں دیکھتا تمہاری طرف. پھر حضور فرماتے ہیں اچھا ثمامہ تم مجھے نہیں دیکھتے، میری بستی کی طرف تو دیکھو. ثمامہ کہتے ہیں ہم نے کیسر و کسلا کے محلات دیکھے، تمہاری بستی کو کیوں دیکھوں؟ عمر فاروق کا جلال اپنے تاب پر تھا، لیکن حضور کا کوئی اشارہ نہیں. حضور نے پھر چھوڑ دیا. ایک دن گزرا، ثمامہ پورے دن ستون میں بندھے ہوئے تھے. اگلے دن پھر حضور آتے ہیں. وہ اس نے اخلاق کے مالک ہیں میرے آقا. حضور فرماتے ہیں ثمامہ ذرا ایک بار میری طرف دیکھ لو. ثمامہ پھر اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنے اس میں نہیں دیکھتا میں آپ کی طرف، کون ہو آپ؟ حضور فرماتے میری بستی کو دیکھ لو. پھر بولتے نہیں دیکھتا میں آپ کی بستی کو بھی. حضور چلے جاتے. اسی طرح تیسرے دن آتے. پھر حضور فرماتے ثمامہ ایک نظر دیکھ لو. ثمامہ کا وہی رواب، وہی دبدبہ، نہیں دیکھتا میں. حضور اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ انہیں اسے کھول کر اسے مسجد نبوی کے باہر چھوڑاؤ. ثمامہ حیران، پکڑا کس لیے تھا؟ اب کہتے ہیں کہ کھول کے چھوڑ دو. صحابہ کے ساتھ حضرت ثمامہ کو جب لے کے جانے لگے، ثمامہ راستے پر یہ سوچتے رہے پکڑا کس لیے تھا، چھوڑنے کے لیے کہہ رہے. پھر جیسے ہی مسجد نبوی کے باہر بھیجا، چھوڑا، تیزی سے بھاگنے لگے. لیکن دل میں خیال آیا یار وہ کون ہے جو کہتا ہے ایک نظر دیکھ لو؟ کون ہے وہ کہتا ہے ایک نظر دیکھ لو؟ ذرا دیکھنا چاہیے. اس نے تو مجھے مارا بھی نہیں، کچھ کیا بھی نہیں، بس خالی بول رہا تھا ایک نظر دیکھ لو. قدم آگے بھاگ رہے تھے، دل پیچھے بھاگ رہا تھا. جتنی تیزی سے آگے بھاگے تھے اتنی تیزی سے پیچھے آتے. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ثمامہ پہنچتے ہیں، ہانپتے ہیں.
پھر ثمامہ حضور اپنی نظریں اٹھاتے ثمامہ سے کہتے کیا ہوا کیوں آ گئے؟ ثمامہ کا تاریخی جملہ کہتے کہ اب تک آپ کو دیکھا نہیں تھا اس لیے بھاگ گیا، آپ دیکھ لی ہوں اب آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ آئے ہے حضور کی کیا بات تھی، کیا بات تھی، کیا بات تھی، مل کر پڑھیے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے ایک کلام